الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المرء مع من احبہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مختلف لوگ آتے تھے، اپنی اپنی ضرورتیں لے کر اور اپنے سوالات لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتیں بھی پوری فرماتے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے۔ جن کا مال کا تقاضا ہوتا تھا اس کے لیے مال فراہم کرتے تھے، کپڑے کا تقاضا ہوتا تھا وہ پورا کرتے تھے، کوئی ضرورت ہوتی تھی وہ تقاضا رکھتا تھا وہ پورا کرتے تھے، منع کسی کو نہیں فرماتا۔ نہ ہوتا تو قرضہ لے کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب حضور آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کیوں وعدہ کر لیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں حضور خوب دیجئے خوب دیجئے۔ حضور خوش ہو گئے، کتنا اچھی بات مجھے کہی۔ قرضہ حضور لے لیتے، وہ آدمی کی ضرورت پوری کر دیتے اور اس کے بعد ضرورت پوری ہو گئی، وقت پر مال آ گیا، قرضہ چکا۔ حساب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس رہتا تھا۔ ایک صحابہ ہے دیہات کے رہنے والے، انہوں نے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئی؟ اچھا یہ سوال کوئی ایک صحابی نے نہیں کیا ہے، کئی صحابہ نے کیے ہیں یہی سوال، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات مختلف رہے۔ کسی کو کیا جواب دیا، کسی کو کیا جواب دیا۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سوال ایک ہے تو جواب بھی ایک ہی ہونا چاہیے، جواب میں کیوں اختلاف آتا ہے، فرق کیوں پڑتا ہے؟ ان کو کچھ اور جواب دیا، ان کو کچھ اور جواب دیا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ مقتضائے حال اور مقتضائے فرض کو مد نظر رکھ، سوال پوچھنے والا کون ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر جواب دیتے۔ اب یہ صاحب ہے، اب یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ بھئی قیامت طے ہے، آنی ہے، یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اس کے اندر کوئی باندھ چھوڑ کا سوال نہیں ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ آ بھی جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹ ہے کہ آنا ہی آنا ہے، قیامت کا آنا طے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا۔
جب اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ قیامت تو آنے والی ہے، لیکن اب یہ کہ یہ آئے گی کب؟ اب یاد رکھو، قیامت کا یقینی علم کون سی تاریخ کو، کون سے ٹائم پہ، کون سے وقت میں آئے گی، اس کا علم اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا یقینی علم اللہ کو ہے کب آئے گی، اور جب آئے گی لقمہ ہاتھ میں ہے منہ میں جائے اس سے پہلے قیامت آئے گی، گلاس پانی کا اٹھایا گھونٹ لے اس سے پہلے قیامت آئے گی، کلمح البصر او هو اقرب، لیکن اللہ نے رسول کو رحمت للعالمین بھی بنایا، کبھی ایسا سوال جس کے جواب کی ضرورت نہیں، وہ سوال کو حضور بامعنی بنا دیتے ہیں تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، ایسا وہ سوال کو بنا دیتے ہیں۔ یہ انبیاء کی خوبی ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے، بیکار لوگوں کو کارآمد بنا کر نمونہ بنا دینا، یہ حضور کا کام ہے۔ حضرت بلال کارآمد نہیں تھے، کوئی خریدتا نہیں تھا، بوجھ سمجھتے تھے مالک، لیکن دربار رسول میں آئے، ایمان قبول کیا تو سید المؤذنین بن گئے۔ بلال سیدنا و مولانا، حضرت عمر فرماتے ہیں بلال ہمارے سردار بنا، اسلام نے آ کے ان کو سردار بنا دیا، ان کا ویلیو نہیں تھا، وہ سلیو تھے، ان کو سردار بنایا، کہاں سے کہاں پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس شخص سے، قیامت کے لیے کیا تیاری؟ قیامت آئے گی یہ بات تو طے ہے، تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ پریپریشن کیا ہے؟ اب اس سوال سے یہ آ گیا پریشانی میں، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری کیا پریپریشن، میری کیا تیاری ہے قیامت کے بارے میں۔ قیامت تو آئے گی لیکن تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا، کیونکہ قیامت آئے گی تو حساب کتاب ہوگا، اعمال کے جزا سزا دیے جائیں گے، تو کیا تیاری ہے؟ اس نے جواب دیا واجبی اعمال کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، جو اعمال عام طور پہ ہر ایمان والا کرتا ہے، کرنا چاہیے، ضروری، وہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کے علاوہ کیا ہے؟ روٹین کی تیاری ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ چاہیے۔ زیادہ کیا ہے؟ بہت سوچا اس نے، بہت سوچا، بہت سوچنے کے بعد اس نے ایک جواب دیا کہ حضور زیادہ میں تو یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، یہ ہے زیادہ میں۔ ایکسٹرا اگر آپ کچھ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایکسٹرا کیا ہے، تو ایکسٹرا یہ ہے میرے پاس کہ اللہ رسول سے مجھے محبت ہے۔ اب صحابہ کرام کو بھی اللہ رسول سے بہت زیادہ محبت، ہر صحابی عاشق رسول، ہر صحابی اللہ کے احکام پر مر مٹنے والا۔ اب صحابہ کرام بہت زیادہ متوجہ ہو گئے، اور متوجہ ہوئے اس لیے کہ اب جو حضور جواب دیں گے وہ ہمارے بھی کام کا ہے اور ہر ایمان والے کے کام کا ہوگا۔ اب جواب جو آئے گا وہ بین الاقوامی جواب آئے گا، لمیٹڈ جواب نہیں ہوگا، غیر لمیٹڈ جواب ہوگا، ان لمیٹڈ جواب ہوگا۔ اب حضور نے تاریخی جواب دیا جس کو حدیث میں نقل کر دیا، آج تک نقل ہوتا چلا جا رہا ہے، قیامت تک نقل ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن حشر ہوگا. بس یہ نبی کا انتہائی طور پر جامع جملہ ہے. جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ محشور ہوگا. اگر انبیاء، صلحاء، شہداء، صالحین سے محبت ہوگی تو اللہ ان کے زمرے میں اٹھائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، بالکل بیٹھ کے گئے تھے، حضور کی خدمت میں بیٹھ کر گھر گئے، پھر آئے. حضور نے کہا ابھی ابھی گئے تھے دوبارہ آ گئے، گھر پر نہیں رہے کیا؟ نہیں. کہا گھر پہ تو گیا تھا لیکن گھر پہ خیال آ گیا. آپ کے دیدار کے بغیر بے چینی ہو گئی. جس سے بہت عشق ہوتا ہے اس کے دیدار کے بغیر آدمی کو چین نہیں آتا. بے چینی ہو گئی تو خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ کو دیکھ لیا تو دل کو سکون چین آ گیا. لیکن ساتھ ساتھ دل میں ایک سوال بھی کھڑا ہو گیا کہ حضور یہ تو ٹھیک ہے آپ ابھی الحمدللہ جلوہ افروز ہیں، میں بھی زندہ ہوں، طلب پیدا ہوئی، آپ کی خدمت میں آ گیا، زیارت ہو گئی، معاملہ ختم ہوا. میری آرزو اللہ نے پوری کر دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نہ رہا، ہم آخرت میں پہنچ گئے، آپ بھی دنیا سے جائیں گے، آپ بھی، تو آپ کا مقام جنت میں انتہائی عالی شان ہوگا، بہت اونچے اسٹیٹس پر آپ ہوں گے، اور ہم لوگ تو غلامان رسول ہیں تو ہمارا تو درجہ کہیں نیچے ہوگا. تو آپ کی زیارت جنت میں نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ بیت جنت دوزخ است جاں فضا، بات دوزخ جنت است دل ربا. مولانا روم فرما جہاں تیرا زیارت اور دیدار ہے وہ دوزخ بھی ہو تو میرے لیے جنت ہے، اور جہاں تو نہیں ہے وہاں جنت بھی ہو تو میرے لیے کچھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا تو جواب تو میرے پاس نہیں ہے. جب حضور کے پاس جواب نہ ہوتا تو وحی کا انتظار رہتا، وہی آئے گی، سوال کا جواب ملے گا. اللہ نے ایسا جواب عطا فرمایا کہ ہر ایمان والے کو دل میں دھارس بن گئی کہ انشاءاللہ حضور کا پڑوس نصیب ہوگا، شہداء انبیاء کے ساتھ، لیکن اس درجے کے اعمال اور اس درجے کی طاعت اور اس درجے کی اتباع چاہیے. اللہ کی طرف سے جواب آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی، جو اتباع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ، پس وہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعام اللہ علیہم، جن پر اللہ کے انعامات کی بارش رہی ہے. کون ہے جن پر انعامات کی بارش رہی ہے؟ مع النبیین، سب سے زیادہ انبیاء پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. والصدیقین،
اور دوسرے نمبر پر صدیقین جو انبیاء کی تصدیق کرنے والے، تیسرے نمبر پر وہ ہیں جنہوں نے گلے کٹوا لیے دین کی دعوت کے لیے، دین کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، شہداء۔ اور شہداء نے گلے اس لیے کٹوائے تاکہ صالحین کے راستے ہموار ہو جائیں، اب وہ کام کر سکیں، اعمال انجام دے سکیں۔ خون سے دھرتی کو لالا زار بنایا شہداء نے، تو صالحین کے لیے اس دھرتی پر سجدے کرنا اللہ نے آسان کر دیا۔ فرمایا دو چیزیں درکار ہیں، اگر زیارت انبیاء چاہیے، زیارت شہداء چاہیے، زیارت صالحین چاہیے، زیارت صدیقین چاہیے، دو کام کر لو، اللہ کی مان لو، رسول اللہ کی اتباع کر لو۔ خوش ہو کے چلا گیا وہ، اور ہر ایمان والا بھی خوش ہوا۔ دو راستے ہم کو، دو ڈگر بتا دی، جیسے ریل کے دو ٹریک ہوتے ہیں اس پر انجن چلتا ہے، ایک اطاعت اللہ ہے، دوسری پٹری کا نام اتباع رسول ہے۔ اس پر اسلام کا انجن چلے گا اور منزل تک پہنچ جائے گا۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو بے حد محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت کے دلائل اور محبت کے واقعات تمام موجود۔ ٹائم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا حضرت کہ آج ہے 29 تاریخ دسمبر کی، کل 30 ہے، پرسوں 31 ہے۔ انگریزی مہینہ انگریزوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم۔ محرم میں کرنے کے کام دے دیے، 10 محرم تک آپ روزہ رکھیں، عاشورہ کا روزہ رکھیں، اس کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی۔ ہم اس طرح سے اپنے محرم کو شروع کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں عیدیں دو ہے، ایک عید بقر، ایک عید فطر۔ اور جمعہ ہفتے کے اعتبار سے عید چھوٹی عید ہے، بس دوسری کوئی عید یا سیلیبریشن کا تصور اسلام میں نہیں۔ ہندو اور یہاں کے جو غیر مسلمین ہیں ان کی بھی دیوالی ہوتی ہے، کالی چودس آتی ہے، دھن تیرس آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دیوالی آتی، اس کے بعد بیستو ورس یعنی نیا سال۔ اس میں پٹاخے پھوڑ چکے، جو کرنا تھا کر چکے، جتنا آگ لگانی تھی پیسوں کو لگا دی، تو ان کا سیلیبریشن بھی ختم ہوا۔ ہندوستان سے انگریز کو نکالنے کے لیے 1830 سے ہم نے محنت شروع کی ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے آغاز کیا آزادی کی محنت کا، اور بعد میں جاگروتی اور بیداری دوسروں کے اندر پیدا کی، اور ان کو آزادی کی حقیقت سمجھائی ہمارے بزرگوں نے۔ تو 1830 سے لے کر 1947 تک ہم لوگوں نے انگریزوں سے لڑے، اور ہم نے کہا کہ کویٹ انڈیا تمہارا تہذیب بھی نہیں چاہیے، تمہارا کلچر بھی نہیں چاہیے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کراس والی کوئی جو ہے لباس نہیں پہنتے تھے کہ یہ غیروں کا شعار ہے، یہ ہم نہیں پہنتے، سادہ کھدڑ کا پہنتے تھے۔ انگریزوں کی کوئی چیز ہم کو منظور نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا۔
اب جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہر چیز سودیشی ہونی چاہیے، دیسی ہونی چاہیے، ہم کو جو ہے ہر چیز میڈ ان انڈیا چاہیے، تو پھر یہ انگریزوں کی تہذیب 31 کو فیسٹیول منانا اور آدھی رات کو جا کر ناچنا، یہ کس نے؟ ایک تو مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ان کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی سیلیبریشن ہوتا ہے تو اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں، بہت ان کو محبت دیش کی پیدا ہو جاتی ہے، نہیں اپنے ایکتا نہیں ہاتے رہوانوں سے کونے کی دکھاوی ایکتا کرنے سے۔ لکم دینکم ولی دین، کرنے والوں کا سیلیبریشن ہے، ان کو کرنے دو۔ عیسائیوں کا ہے، عیسائی جو ہیں منائیں، ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں، عیسائی منائیں اپنا سیلیبریشن جو 31 کا ہے، آدھی رات کو بھائی تاریخ چینج ہوگی، وہ آدھی رات میں لائٹ بند ہوگی، شرابیں پی جائیں گی، عورتیں برباد ہوں گی، عزتیں پرخ سے اڑائے جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شراب 31 دسمبر کو جو ہے وہ پی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ پاک دامن عورتوں کو بیکار کیا جاتا ہے اس رات کے اندر، اور انسان حیوانوں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ انسان کو انسان رہنا ہے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم اپنے اخلاق کے زاویے سے عید کے دن بھی باہر نہیں نکلیں گے، اس لیے بندگی بتائی عید کے دن بھی ہم کو کہ تمہیں بندگی کا جو سرکل ہے اس سے باہر نکل کر کوئی سیلیبریشن نہیں کرنا ہے، خوشیاں منانا لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے منانا۔ ظاہری بات ہے کہ 31 دسمبر نہ ہندوؤں کا تہوار ہے نہ مسلمانوں کا تہوار ہے، پھر ہم لوگ کیسے اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر شریک ہوئے تو یاد رکھو کہ کل آخرت میں مجرموں کے کٹھیرے میں جہاں نصارہ کھڑے ہوں گے وہاں رسول کا امتی بھی کھڑا ہو جائے گا، اور رسول دامن پکڑ کر پوچھے گا کہ میرا امتی ہو کہ تجھے وہ چیز پسند آئی جو میرے مذہب میں نہیں ہے، تو کیا میری چیزیں تجھے پسند نہیں آئی؟ میں نے جو دیا تھا وہ تو راضی نہیں اس سے؟ تو کیا مشورہ دیتا تھا مجھے کہ مجھے یہ بھی داخل کرنا چاہیے؟ تیری خواہشات پہ مجھے دین کی بنیاد رکھنی؟ میں ہندوستان کے ان لوگوں سے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے محنتیں کی ہیں، اپنا خون بہایا ہے، ان سے اپیل کروں گا، صرف مسلمانوں سے نہیں کہتا، میں دیش بھر کے دیش واسیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ عیسائی نہیں ہیں تو آپ کو یہ سیلیبریشن منانا یہ گویا تھوک کر چاٹنے کی طرح ہے۔ جس انگریز کو آپ نے نکال دیا تھا، اس کی تہذیب کو چھوڑ دیا تھا، آپ نے اپنی ٹوپی نہیں چھوڑی، آپ نے اپنی دھوتی نہیں چھوڑی، آپ نے اپنی شیروانی نہیں چھوڑی، آپ اپنا دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور دوسروں کا دین صرف خواہش کے لیے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ بس میری اپیل ہے بہت دردمندانہ کہ کل اگر انبیاء اور شہداء اور صالحین کے زمرے میں کھڑے ہونا چاہتے ہو، میرے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو ان کے منہ مت دیکھو، ان کی تہذیب کو جاکارہ دے دو، اس کو روانہ کرو، اس کو رخصت کرو، پکے مسلمان بن کے رہو، کل کی رات تہجد پڑھو، اپنی عبادتوں میں لگو، سو جاؤ جیسے روزانہ سوتے ہیں۔ کوئی نوجوان جو ہے سیلیبریشن کے لیے رات کو نہ نکلے، باہر نہ نکلے، نہ ناچے، نہ تھرکے، نہ کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ یہ جسم امانت ہے دوستو، اللہ کی طرف سے ملی، اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، میں نے تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سب دے دیا، تم نے اپنی اچھی کوالٹیز کو غلط جگہ پر کیوں استعمال کیا؟ ہمارے پاس اللہ نے جوانوں کا دھن دیا ہوا ہے،
जवानों को अल्लाह ने भरपूर क्वालिटीज दी हैं, बेहतरीन सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के दीन के अंदर अपने आप को लगाइए, नाचने के बजाय तहज्जुद में लग जाइए, अल्लाह से मांगिए, दीन की सरबलंदी हमको दरकार है। और दोस्तों, जवानों से मेरी खास अपील है कि अल्लाह ने जो सलाहियतें आपको दी है सही और अच्छी जगह में लगाएं और इसका बाइकाट करें, शिद्दत के साथ बाइकाट करेंगे और पूरी तरह इस्लामी तहजीब को सर पर उठाकर रखेंगे, इसको चूमेंगे, इससे हम मोहब्बत रखेंगे और दुनिया को बताएंगे। दुनिया कितनी भी नाचती हो, कितनी भी थरकती हो, कितनी भी अपनी खुशियां मनाती हो, हम अपनी खुशियों में खुश हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।